علی اکبر بھی اسلام کے لیے شہید. اب بچا کون؟ امام زین العابدین، امام حسین اور چھوٹا بچہ علی اصغر اور ان کی بیٹی، ان کی بہن زینب کے 2 چھوٹے بچے اون اور محمد. اب دیکھیے جب تمام جان نثار ساتھی خاندان والے ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، حضرت زینب بھی دیکھ رہی ہے، یہ امام حسین کی بہن ہے، بی بی فاطمہ کی بیٹی، علی کی بیٹی ہے. حضرت زینب نے جب دیکھا کہ ایک ایک خاندان والا شہید ہوتے جا رہا ہے، حضرت زینب کے دل میں خیال آتا ہے کیوں نہ میں میرے دونوں بچوں کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دوں. یہ واقعہ بڑے غور سے سنیے، یہ خاص بات ہے. کتنی عمر ہے بچوں کی؟ 9 یا 10 سال. 9-10 سال کی عمر. آج کل کا 9-10 سال کا بچہ تو کھیلنے میں رہتا ہے، کھیلنے میں. 9-10 سال کے بچوں کو ماں کھلانا پڑتا ہے، آ بیٹا لے لقمہ، آ بیٹا کھا. انہوں نے کیسی پرورش کی تھی بچوں کی. حضرت زینب علی مقام کے خدمت میں آتی ہے، اے بھائی جان، اے حسین، میں نے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ صدقہ ہر برائی کو ٹال دیتا ہے، اور یہ حقیقت ہے. صدقہ نکالا کرو جان مال کا. آنے والی بلا مصیبتیں چاہے وہ آسمانی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے سے بڑی بڑی مصیبتوں سے بندے کی حفاظت کرتا ہے. اور پہلے بزرگان دین کا یہ رویہ رہا ہے. پہلے بزرگان دین ہر 11 تاریخ کو 11 مہینے 11ویں کی نسبت سے کم ایک آدمی کے پیچھے 11 روپے صدقہ نکالا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو بلاؤں سے بھی بچاتا، مصیبتوں سے بھی بچاتا، اور عزت بھی عطا فرماتا اور برکتیں بھی عطا فرماتا. صدقہ نکالا کرو ایمانوں کو، غریبوں کو دو، مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو اس کا چیز لا کر دو کھانے کے لیے. اس طریقے سے صدقہ نکالو تو اس سے ہماری بہت ساری بلائیں مصیبتیں اللہ تعالیٰ ٹال دے گا. 11 روپے کوئی بڑی اہمیت نہیں ہے، مہینے کو 11 روپے. ایسے ہمارے پان بیڑی سگریٹ میں مہینے کو 3-3 4-4 ہزار جاتے ہیں. ذرا اللہ کی راہ میں 10-20 روپے خرچ کرنا بھی سیکھیں. یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے بھائی، یہ دولت ہماری نہیں ہے، یہ اللہ نے دی ہے. تو کیا کہتے ہیں حضرت زینب، بھائی جان صدقہ اللہ کی بلاؤں کو روکتا ہے، مصیبت سے بچاتا ہے. اور میری دلی تمنا ہے کہ آج اسلام کے اوپر آزمائش کا وقت آ چکا ہے، مصیبت کی گھڑی آ چکی ہے. اے میرے بھائی امام علی مقام، میری دلی تمنا ہے کہ میں اپنے دونوں بچوں کا اسلام کے لیے صدقہ کر دوں. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں ایمان کا اعلیٰ درجہ. امام علی مقام کہتے ہیں بہن اے زینب، تجھے میں اپنی آنکھوں کے سامنے بے اولاد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. حضرت زینب بہت اصرار کرتی ہے، نہیں بھائی جان مجھے روکو نہیں، نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام اور میرے نانا کی شریعت کا معاملہ ہے. اس پر زینب کو ایک کیا 1000 اولاد مل جائے تو یہ زینب قربان کر دے. میرے بھائی جان روکنا نہیں، میرے دلی تمناؤں کو روکنا نہیں. میری بھی تمنا ہے کہ میں بھی شہیدوں کے ماں کے نام میں لکھی جاؤں. امام علی مقام نے مجبوراً اجازت دے دی تو اب زینب بڑی خوش ہوئی. دونوں بچوں کو خیمے میں لے جاتی ہے، دونوں بچوں کو سوار رہی ہے، کپڑا پہنا رہی ہے، امامہ شریف پہنا رہی ہے، چوم رہی ہے، پیار کر رہی ہے، سینے سے لگا رہی ہے. شہر بانو جو امام حسین کی بیوی ہے اور حضرت زینب کی بھابی ہے، وہ پوچھتی ہے اے زینب کیا کر رہی ہو؟ تو کہتی ہے بھابی جان اپنے دونوں بچوں کو دلہا بنا رہی ہے تاکہ یہ اسلام اور مامو جان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکے. دونوں بچوں کو جب سوارا اور کہا کہ جاؤ بیٹا میدان کربلا میں جاؤ، تم ننھے ہی صحیح لیکن یاد رکھو حیدر کرار کے خاندان والے ہو، اور میدان کربلا میں جا کر اسلام اور مامو جان کے لیے اپنی جان پیش کر دینا، اور اس طرح اسلام اور نانا کی شریعت کو ہمیشہ اونچا رکھنا. دونوں بچے ننھے 9-10 سال کے نکلے، امام علی مقام کی قدم بوسی کرتے ہیں. لیکن ماں ہے نا، ماں کی ممتا بڑی ہی عجیب ہے. جب بچے امام علی مقام کی قدم بوسی کرتے ہیں تو ماں کہتے ہیں اے میرے بیٹے اون اور محمد ایک مرتبہ ادھر آؤ تو صحیح، اپنے ماں کے سینے سے لگو تو صحیح.
آخری مرتبہ حضرت زینب نے اپنے دونوں لال کو سینے سے لگا کر جو صبر کیا ہوگا، جو حضرت زینب پر گزری ہوگی، وہ ایک ماں ہی بہتر جانتی ہے۔ کس طرح صبر کیا ہوگا اپنے ارمانوں پر، اپنی خواہشوں پر، دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر۔ بچوں سے کہتی ہے، اے میرے بیٹا، بزدل کی طرف بھاگ کر نہیں آنا، مر مٹنا، کٹ جانا، لیکن یا تو اسلام کا نام روشن کر کے آنا، یا تو شہید ہو کر آنا، بھاگ کر کبھی نہ آنا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بزدلوں کے ماں میں میرا نام نہ لکھا جائے۔ کیسی نصیحت ہے ماں کی۔ دونوں بچے میدان کربلا میں نکلے۔ اب گھوڑے میں بیٹھنے کے قابل تو نہیں 9-10 سال کے بچے، پیدل پیدل نکلتے ہیں۔ ابن سعد دیکھ کر حیران، یہ ننھے ننھے بچوں تک امام حسین میدان کربلا میں بھیج رہے ہیں۔ ابن سعد کہتا ہے، سپاہیوں، ان بچوں کو ننھا ننھا چھوٹا چھوٹا نہیں سمجھنا، بلکہ یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، شیر خدا کے نواسے ہیں، ان کے رگوں میں علی کا خون ہے۔ دشمن ہے لیکن پھر بھی حضرت علی کی تاب کو جانتے ہیں، ان کے خاندان والوں کو پہچانتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے، علی کے گھر کا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ شیر خدا آیا ہے۔ علی کے ہر گھر کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ شیر خدا آیا ہے۔ دونوں بچے میدان کربلا میں نکلے اور واقعی ہمت سے مقابلہ کیا۔ کئی لوگوں کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار کر، ابن سعد قریب ہی تھا، قریب ہی جا کر ابن سعد پر حملہ کرنے ہی والے تھے کہ پیچھے سے سپاہیوں نے گھیرے میں لیا اور دونوں ننھے ننھے بچوں کو بھی جو ہے تیروں کی بارش میں جو ہے موت کے گھاٹ اتار کر انہوں نے موت کے گھاٹ اتارا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دونوں بچوں کی شہادت ہے اور دونوں بچے بھی اسلام کے کام آ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پڑھیے درود شریف، اللہ